بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم حاضرین، باب جاری ہے من تبرک بشجر او حجر ونحوہما، کہ درخت اور پتھر یا ان جیسی چیزوں سے تبرک حاصل کرنا۔ تبرک کا مطلب جیسا کہ کچھ ابتدائی باتیں پچھلے درس میں آپ کے سامنے بیان کی گئی، برکت حاصل کرنا، جو چیز ملی ہوئی ہے اس میں اضافہ ہو یا جو چیز نہیں مل رہی ہے وہ مل جائے، یہ ہوتا ہے تبرک۔ تبرک کے تعلق سے جیسا کہ ایک تو دو امر بیان کیا گیا تھا کہ حصی یعنی قرآن مجید کی تعلیم کے ذریعے، قرآن پر عمل کرنے کے ذریعے آپ برکت حاصل کیجیے گا، اور دوسرا پہلا یہ بیان کیا گیا تھا کہ قرآن مجید کے تبرک حاصل کرنے کے دو ذرائع ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیں، جس کے پر آپ کو پڑھنے کی بنیاد کے پر نیکیاں ملتی ہیں، وہ ایک واضح ہے، اور دوسرا ہے کہ آپ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں، دعا کریں اور اس کے علم اور اس کی دعوت کے ذریعے تبرک حاصل کریں۔ اب یہاں کچھ باطل یعنی جس کے بارے میں شرعی اعتبار سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، لیکن اسے لوگوں نے بابرکت سمجھ لیا، تبرک کا ذریعہ بنا لیا ہے، جیسا کہ بعض گمراہ دجال لوگ یہ گمان کرتے ہیں ان المیت الذی، میت کے بارے میں، جس کے بارے میں ان لوگوں کا گمان ہے کہ وہ ولی ہے، اللہ اس کے ذریعے سے برکت عطا کرتا ہے۔ اب یہاں ولی کے ذریعے برکت کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے یہاں بالکل عام مشاہدے کی چیز ہے کہ لوگ مزاروں کے پر جاتے ہیں کہ فلاں پیر، فلاں ولی اور بزرگوں کی قبروں پر جانے سے اگر ہمارے کاروبار میں کوئی رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے گی، کاروبار میں برکت ہوگی، زندگی کے اندر برکتیں آئیں گی۔ یہ ہے یعنی کسی پیر ولی بزرگوں کی قبروں کی زیارت دراصل برکت کا باعث ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے تعلق سے کیا کہا کہ الا نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبرستان کی زیارت، قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ نئے نئے مسلمان تھے اور انہیں اسلامی تعلیمات کا مکمل علم نہیں تھا، یہ ان صحابہ کے لیے جو تھا نئے نئے تھے۔ اب وہاں جانے کے بعد یہ کوئی خلاف شریعت کام، نادانی اور کم علمی کی بنیاد کے پر کر بیٹھے تو اس لیے منع کیا گیا، لیکن جب ان کا علم پختہ ہو گیا اور وہ قبرستان کی زیارت کے بارے میں اچھے طریقے سے آگاہ ہو گئے اور وہاں کے آداب اور شروط جو شرعی تعلیمات ہے اس سے آگاہ ہو گئے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا فزوروہا، سنو قبرستان کی زیارت کرو۔ کیوں قبرستان کی زیارت کرنا چاہیے؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو قبرستان کی زیارت یہ برکت کے لیے نہیں ہے کہ آپ وہاں کسی قبروں کے ذریعے برکت حاصل کریں، کسی ولی کے ذریعے فیض حاصل کریں، جیسا کہ ہمارے یہاں دیکھیے لوگ قبروں کے پاس لے جا کر پانی کی بوتلیں رکھ دیتے اور ایک مدت کے بعد اٹھا کر لے کر آتے کہ یہ پانی اس قبروں کے پاس رکھنے کی وجہ سے بابرکت بن گیا، اس کے ذریعے شفا ملنے والی ہے۔ یہ ساری چیزیں خلاف شریعت ہے اور یہ مزعومہ ہے۔ مزعومہ کا مطلب صرف ہم نے اسے اپنی طرف سے بنا لیا، حقیقت میں شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ تو یہ برکت حاصل کرنے کا غلط طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت اس لیے کرنے کا حکم دیا، آخرت کی یاد آتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، جب قبرستان جاتے، قبروں کے پر بیٹھتے، اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ لوگ کہتے عثمان تمہارے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے لیکن آپ اتنا نہیں روتے، لیکن قبروں کے پر آنے کے بعد اتنا کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب وہ آگے بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگا، لیکن جو یہاں پھنس گیا اور اسے گرفت میں لے لیا گیا، سوال کا جواب نہیں دے پایا، تو آنے والی منزل اس سے کہیں زیادہ دشوار ہوگی۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا، اور آج ہمیں افسوس ہوتا ہے لوگ
میت کی تدفین کے لیے جاتے ہیں، وہاں ہنسی مذاق ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، جبکہ صحابہ کا مزاج کیسا تھا؟ صحابہ کا مزاج یہ تھا، جیسا کہ ابو داؤد کی ایک طویل روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہنچے، صحابہ بھی پہنچ چکے تھے، قبر تیار ہو رہی تھی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کر ایک لکڑی کے ذریعے زمین کرید رہے تھے، اور صحابہ کی حالت یہ تھی کأن علی رؤوسہم الطیر، یہ ایک عربی مثل ہے کہ گویا کہ ہمارے سروں کے پر پرندے بیٹھے ہیں، ذرا سا ہلیں گے اڑ جائیں گے، تو وہ اڑے نہ، خاموش اور بالکل ساکت بیٹھے رہو، کوئی حرکت اور جنبش نہیں ہونا چاہیے، یعنی زبان کے پر بھی تالے لگے ہوئے ہیں، زبان بھی بند ہے اور باڈی بھی حرکت نہیں کر رہی ہے، یہ صحابہ کا انداز تھا۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، زبانیں مسلسل چل رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ لوگ ہنسی ٹھٹے بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ باڈی لینگویج ہی ہمیں بتاتی ہے کیا کنڈیشن ہے، یعنی قبرستان جانے کے بعد ہمیں وہ کیفیت سے دوچار نہیں ہونا پڑتا ہے جس کے لیے ہمیں قبرستان جانے کا حکم دیا گیا ہے، مردوں کی تدفین کا حکم دیا گیا ہے۔ بہرحال یہاں یہ جو مان لیا گیا کہ کسی ولی کے پاس جانے کے بعد، اس کی قبر کے پر جانے کے بعد برکت حاصل ہوتی ہے، یہ باطل ہے اور اس طرح کی کوئی دلیل شریعت کے اندر موجود نہیں ہے۔ آگے یہ بیان کرتے ہیں کہ اہل معرفت سے مراد کیا ہے؟ اہل معرفت سے مراد ہے کہ جو اللہ کے بارے میں گہرا علم رکھتے ہیں، دین اور شریعت کا اچھا علم ہے۔ اگر ایسے ذی علم لوگوں کے پاس جانے کے بعد ہمیں برکت حاصل کرنا ہے تو یہ صحیح ہے یا باطل، یہ آدمی کی شخصیت کی بنیاد کے پر پہچانا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اللہ والوں میں سے ہے، متقی ہے اور سنت کا پابند ہے اور بدعات سے دور ہے تو یہ اللہ کا ولی ہے۔ اب یہاں اللہ کے ولی کے بارے میں بھی اچھے طریقے سمجھ لینا چاہیے۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے قریبی، یعنی جو نیک عمل کی بنیاد پر اللہ کے قریب ہو گیا ہو۔ اور ایک بات یاد رکھیں، تمام اہل ایمان جن کا عقیدہ صحیح ہو اور جو بدعات اور شرک وغیرہ سے بالکل دور ہوں تو یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اب ولایت میں مقام کم زیادہ ہو سکتا ہے، یہ تو بات طے ہے کہ ولایت میں انبیاء کے بعد جو مقام حضرت ابو بکر صدیق کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد درجہ بدرجہ تمام لوگ آتے جائیں گے، جو جتنا زیادہ عقیدے کے اندر پابند ہوگا، اس کے بعد عمل کے اندر پابندی اختیار کرے گا، اتنا بڑا ولی بنے گا۔ تو یہ ولایت ہے۔ ولایت کوئی خاص مقام نہیں ہے، کوئی خاص کیفیت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ولی ہے۔ تمام اہل ایمان اللہ کے ولی ہیں جن کا عقیدہ صحیح ہو اور جو بدعات، خرافات، شرکیات سے دور ہوں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اب یہاں یہ جو ولی کہا گیا، اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ ولی دراصل ہمارے یہاں اصطلاحاً کہا جانے لگا۔ اب جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ مالدار، حالانکہ پیسہ تو سب کے پاس ہوتا ہے، ایک غریب کے پاس بھی روپیہ پیسہ ہوتا ہے، پیسہ سب کے پاس ہوتا ہے، لیکن اب مالدار کس کو کہتے ہیں، امیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس ضرورت سے کہیں زیادہ پیسہ ہو۔ تو ایسے ہی ولی اسے کہا جانے لگا کہ جو عمل کے معاملے میں عام لوگوں سے کہیں زیادہ پیش رہتا ہو، فرضوں کی پابندی، نفل کا اہتمام، اسی طرح روزوں کے بارے میں بھی پابندی، یہ تمام چیزوں کو کرنے کی وجہ سے وہ ولایت کے مقام پر پہنچتا ہے۔ حالانکہ تمام اہل ایمان ولی ہیں، لیکن اب اسے ولی اس لیے کہا جانے لگا کہ وہ عام لوگوں کے مقابلے میں نماز، روزے اور ان تمام چیزوں کا زیادہ پابند ہے، یہ ولایت ہے۔ تو بہرحال حقیقت میں اللہ کا ولی وہی ہے جو متقی ہے، اور سب سے بڑا متقی کون ہے؟ سب سے بڑا متقی وہ ہے جو شرک سے بچتا ہے۔ اگر کوئی بندہ شرک سے نہیں بچتا ہے وہ متقی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور کوئی شرک سے نہیں بچتا ہے تو وہ ولی کیسے بن سکتا ہے؟ وہ تو سب سے بڑے گناہ کے اندر ملوث ہے۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ گناہ کے اندر خاص طور کے پر شرک سے محفوظ ہو، تبھی آپ ولایت کے راستے کے پر چل رہے ہیں، ورنہ آپ ولی نہیں ہیں۔ آپ کی ولایت ثابت ہی نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ آپ کا عقیدہ درست نہ ہو۔ تو متقی وہی ہے جو حقیقت میں شرک سے بچنے والے اور اس کے بعد دیگر گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ اور المتبعین للسنہ، جو سنت کی پابندی کرنے والے،
یعنی بدعات اختیار کرنے والے نہ ہو. اس لیے انہوں نے آگے یہ بھی کہا المبتدعین عن البدع، کہ جو بدعت سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، کوئی بدعتی عمل نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں کے پر خیر اور برکت نازل کرتا ہے جو دوسروں سے حاصل نہیں ہوتی ہے. یہ حالت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بھی دی ہے اچھی اور بری سنگت کے بارے میں، کہ اگر کوئی اچھی سنگت میں آپ جاتے ہیں جہاں پر آپ کو اچھی باتیں سیکھنے، دین کا علم حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے، تو اس کی مثال آپ نے عطر فروش کی طرح دی کہ اگر وہاں جا کر آپ عطر نہیں بھی خریدو گے تو وہاں خوشبو پاؤ گے، خوشبو کا ماحول ہوگا. اس کے بالمقابل اگر آپ کی سنگت خراب ہے، غلط لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کچھ نہ کچھ غلط چیزیں یا غلط ماحول کو لے کر آؤ گے، غلط چیزیں آپ کے ذہن و دماغ کے پر اثر انداز ہوگی. آپ نے مثال اس کی دیتے ہوئے لوہار کی دی کہ آپ اس کے پاس بیٹھو گے تو ایک گرم ماحول ہوگا جو انسان کو سوٹ نہیں کرتا ہے. اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ اس کی چنگاری یا آگ اڑ کر تمہارے کپڑے کو گندا کر دے، خراب کر دے، یہ بھی ممکن ہے. تو یہ اچھی صحبت اور خراب صحبت کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. تو نیک لوگوں کی صحبت سے انسان کو خیر اور برکت حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ انہوں نے مثال دی علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ اللہ نے ان کی زندگی کے اندر جو خیر و برکت رکھی تھی وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ان کے بعد بھی لوگ ان کے علم کے ذریعے مسلسل فائدہ اٹھا رہے. اور علامہ ابن تیمیہ ایسے نہیں تھے کہ وہ صرف لوگوں کے درمیان علم تقسیم کر رہے ہیں، ان کا خاصہ ہے، لیکن اللہ نے انہیں صاحب قلم ہونے کے ساتھ صاحب سیف بھی بنایا تھا. تاتاریوں سے مقابلہ کیا کرتے تھے. اس وقت کا ایک بہت بڑا فتنہ تھا تاتاریوں کا، کہ جس نے بغداد کے پر جب حملہ کیا چنگیز خان نے، تو اس وقت تو روایتوں میں آتا ہے کہ 10 لاکھ، یہ تو آتا ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا گیا. دجلہ کو پاٹ کر جو اسلامی کتابیں تھی پل بنا دیا گیا، ہمارے علمی ورثے کو ضائع کر دیا گیا. یہ حالت تھی، بہت بڑا نقصان. اور اس میں بھی ہاتھ کس کا تھا؟ ابن القمی، توسی، یہ تمام کے تمام رافضی تھے، شیعہ تھے. ابن القمی نے رومال کے پر بغداد کا نقشہ بنا کر دیا اور کس طرح انٹری کرنا چاہیے، کس دروازے کے پر دروازہ کھول کر دیا. یہ سارے رافضیوں نے کھیل کھیلا، اور وہی گندا کھیل آج بھی جاری ہے. کس طرح مسلمان عرب ممالک کو تباہ کیا جائے، اس کے لیے آج یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. یہ ایران، اسرائیل، امریکہ کوئی الگ نہیں ہے، یہ تینوں کے تینوں بالکل سگے بھائی ہیں. ہر کوئی اسلام اور مسلمانوں کا پکا دشمن ہے. تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں کسی موڑ کے پر انہوں نے مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا تو بتائیے. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے ذریعے جو فیض حاصل ہوا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شادی نہیں کی تھی، علم کے اندر اتنے مصروف تھے، شادی نہیں کر پائے. ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پیچھے کوئی اولاد نہیں چھوڑی، یعنی جو ان کی نیک نامی دعائے خیر کا ذریعہ بنتی، لیکن اپنے پیچھے پوری ایک امت چھوڑ کر گئے. ان کے شاگردوں کی ایک بہت بڑی جماعت تھی جو ان کے علم کو لوگوں تک پہنچایا اور ان کے خیر کا صدقے کا ذریعہ جاری رہا، وہ بند نہیں ہوا. اللہ نے اس باب کو بند نہیں کیا. آج ان کی کتابیں لوگ پڑھ پڑھ کر الحمدللہ مستفید ہو رہے ہیں، اپنے عقیدے کو صحیح کر رہے ہیں. ہاں آگے یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی کتاب و سنت کا مخالف ہو، اما کان مخالف للکتاب و سنت، اگر وہ کتاب و سنت کا مخالف ہو یا باطل کی طرف دعوت دینے والا ہو، تو اس کی برکت موہوم ہے، ثابت نہیں ہے، بلکہ وہ برکت ہی نہیں ہے. آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے، اگر کوئی ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی کسی باطل عقیدے کو مانتا ہے. اب میں ایک مثال دوں آپ کو. سب سے بدترین قسموں کا عقیدہ وحدت الوجود، یعنی تمام چیزوں کو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا حصہ بنا دیا جائے. ہمارے بچے پڑھتے ہیں نا لا موجود الا اللہ، اس کا مطلب وہی ہے کہ وجود صرف اللہ کا ہے. ہم بھی نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا حصہ ہے. شیطان بھی، ابلیس بھی، فرعون بھی، سب اللہ کی ذات کا حصہ ہے نعوذ باللہ. بتائیے ایک آدمی عقلاً تسلیم کر سکتا ہے کہ شیطان ہے، ابلیس ہے، فرعون ہے، دجال ہے، یہ اللہ کے وجود کا حصہ بنے؟ نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے. سبحان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہر عیب سے پاک ہے.
اور آپ شر کے اور جنہوں نے پوری زندگی اللہ کی مخالفت، دین کی مخالفت میں گزار دی، اس کو آپ اللہ کے وجود کا حصہ بتاتے، کیسے ممکن ہے؟ ناممکن چیز ہے۔ بلکہ یہ تمام گمراہیوں میں بدترین قسموں کی گمراہی ہے۔ علامہ ابن ابی العز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ نصارہ کی گمراہی سے بڑی بھی گمراہی، نصارہ کرسچن عیسائی لوگ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصرانیوں کے ایک فرقے کے تعلق سے کہا، تمام نصارہ کا نہیں بلکہ ان کی ایک جماعت کا عقیدہ ہے۔ قرآن مجید نے ان کے تعلق سے سورہ مائدہ میں کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے، ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہے جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے، یعنی نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں اللہ حلول کیے ہوئے ہے، ایک ذات میں، تو اللہ نے ان لوگوں کو کافر کہا۔ اب سوچئے کہ جو تمام ذاتوں میں، آپ میں، میرے میں، ہم سے پہلے جو دنیا سے چلے گئے، قیامت تک جو آنے والی ہے، کائنات کا ایک ایک حصہ، سب کو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کے وجود کا حصہ مانے، تو سوچئے گا اس کا کفر کتنا بڑا ہوگا، وہ کتنا بدترین کافر ہوگا جو تمام چیزوں میں نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسلیم کرتا ہے۔ اللہ نے صرف حضرت عیسیٰ جو اللہ کے پیغمبر ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو داخل شامل ماننے کی بنیاد کے پر کفر کا حکم لگایا، تو تمام لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا حصہ ماننے سے یہ کتنا بڑا کفر بنتا ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں لوگ مانتے ہیں نعوذ باللہ، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ عقیدہ پہلے صحیح کرو، عقیدے کی اہمیت ہے، جب تک یہ بنیاد صحیح نہیں ہوگی ہمارا کوئی عمل اللہ کا قبول ہونے والا نہیں ہے۔ بہرحال تو ڈاکٹر اسرار ہیں، لوگ بہت سنتے کیا بھاری تقریر کرتے، تو کیا کسی کا انداز بیاں اور لوگوں میں لچھے دار تقریر کرنا یہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے؟ نہیں، بلکہ آپ دیکھیے مرزا غلام محمد قادیانی بہت شاندار تقریر کرتا تھا، تو آپ قادیانی بن جاؤ گے؟ تو یہ کسی کی لچھے دار تقریر اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ صحیح ہونے کے لیے دلیل ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ مانتے ہیں، یعنی وہ شر آپ تک محدود ہے، آپ اس کی دعوت نہیں دیتے، لوگوں کو کنونس نہیں کرتے، اس کے بارے میں سمجھاتے نہیں، نہ لوگوں کے درمیان اس کی دعوت دے کر لوگوں کو بھی وہ چیز منوانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ کفر ہے لیکن آپ کی ذات تک۔ لیکن اگر کوئی داعی ہوتا ہے، یعنی اس شرک اور بدعت کی دعوت دینے والا، وہ بدترین قسموں کا ظالم ہوتا ہے، اس لیے کہ اپنے ساتھ دیگر لوگوں کو بھی اس گمراہی کے اندر لپیٹ رہا ہے۔ لہذا ایسے بدعتی سے جو شرک اور بدعت کی دعوت دینے والا، وہ بہت بچنا چاہیے۔ اسی کے بارے میں یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ او یدعو الی الباطل، جو کسی باطل کی طرف دعوت دینے والا ہے تو بہت چوکنا رہنا چاہیے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے درمیان ایسے بہت سارے ہیں، مرزا علی انجینئر مرزا، محمد علی مرزا، وہ بھی وہی ہے، کوئی چھپا ہوا معاملہ نہیں ہے، ایسے بہت سارے لوگ ہمارے درمیان آتے ہیں۔ یہ دراصل بدعت کی طرف دعوت دینے والے، باطل کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اللہ کے ولی نہیں ہیں، یہ بات بالکل طے شدہ ہے۔ اور شیطان نے ان لوگوں کو وضع کیا ہے، کھڑا کیا ہے، نمائندہ بنا کر لوگوں کے درمیان، جس طرح رافضیوں نے ہمارے درمیان صوفیوں کو داخل کیا اور اس کے بعد بدعتیوں کو داخل کیا کہ وہ تمام چیزیں جو رافضی اور شیعہ نہیں کر سکتا تھا وہ ان بدعتیوں کے ذریعے سے سنی مسلمانوں کے درمیان رائج کیا جائے، اور رائج ہو گئی۔ ورنہ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، چاروں مسالک کے اندر پختہ قبروں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان جو سنی اپنے آپ کو کہتے ہیں پختہ قبریں بنا رہے، پارٹیاں لکھ رہے ہیں۔ حدیث رسول تو بالکل واضح ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے پر لکھنے سے بھی منع کیا۔ ابو الحیاج الاسدی کی روایت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قبروں، جو پختہ قبریں بنائی گئی ہیں ان کو توڑنے کا حکم دیا، اسے قبروں کے برابر اپنے زمین بوس کا دیا جائے، ایک بالش تو جیسا کہ ہوا کرتی ہے، تو اس کام کے لیے آپ نے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پختہ قبریں بنانے کے لیے نہیں۔ جب بقی کے اندر، اب یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، جنت البقی لوگ کہتے ہیں، وہ بقی الغرقد ہے، جنت البقی آپ کو کسی روایت کے اندر نہیں ملے گا، بقی ہے۔ بقی کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا علاقہ، غرقد یعنی درخت جو کہ عرب کے علاقے کے اندر پایا جاتا ہے، غرقد نامی۔
اور یہ بڑا عجیب و غریب درخت ہے، زیادہ اونچا نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان اس کے اندر گھس جائے تو باہر سے کوئی دیکھ نہیں پائے گا، عجیب و غریب درخت ہے غرقد کا۔ تو اس علاقے میں غرقد کے پیڑ بہت پائے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت یہ نشانی بتائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر یہود ہمارے پر غالب ہیں، لیکن اللہ ایک ایسا وقت لائے گا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اللہ مسلمانوں کو غلبہ دے گا، اور یہودی کسی درخت کے پیچھے یا کسی دیوار کے پیچھے چھپے گا تو وہ درخت، وہ پتھر اور وہ دیوار آواز دے گی کہ اے مسلمان، ایک یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آ اس کو مار۔ ہوگا انشاءاللہ، ہمارا ایمان، ہمارا یقین ہے، سوائے غرقد کے۔ غرقد اس بات کی اطلاع نہیں دے گا۔ تو آپ دیکھیے یہودی بڑی تعداد میں غرقد کا پلانٹ لگا رہے ہیں کہ ہم اس میں چھپیں گے۔ اب جس کی بولتے ہیں نا ہمارے یہاں مت ماری گئی ہے، ان جاہلوں کو اتنا نہیں پتا کہ جب مسلمانوں کو پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ غرقد نہیں بتائے گا تو مسلمان اس میں جا کر برابر چھان بین کرے گا، یہ نہیں بتائے گا اس میں چھان بین کرو، باقی سب بتا دیں گے۔ بہرحال تو یہ غرقد ہے۔ تو بقیع الغرقد یعنی اس علاقے کے اندر غرقد کے درخت تو بہت سارے لگے ہوئے تھے، تو اس بنیاد کے پر اسے بقیع الغرقد کہا جاتا تھا، یعنی غرقد درخت کا علاقہ۔ جنت البقیع نہیں ہے، ہمارے عام طور سے لوگ اس کو جنت البقیع کہتے ہیں، حقیقت میں وہ بقیع الغرقد ہے، اور دھیرے دھیرے اس کو غرقد ہٹا کر بقیع کہا جانے لگا۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا قبرستان کے تعلق سے، جب مدینہ منورہ بقیع الغرقد اس علاقے کی قبروں کو توڑا گیا، اس کے بعد مکہ کے بھی وہاں کے قبرستان کی قبروں کو توڑا گیا، پختہ قبروں کو بہت واویلا مچا، لوگ بہت شور کیا گیا، اور آج بھی شور کیا جاتا ہے، اور آج بھی ان لوگوں کی اگر حکومت بالفرض ہے اور اللہ کرے کہ قیامت تک نہ آئے تو یہ کیا کریں گے، وہی قبے بنائیں گے، وہی مزار بنائیں گے، وہی چندہ اور دھندا سب شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ان لوگوں کا پورا مزاج ہے۔ تو اس وقت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے سارے علماء کو جمع کرنے کے بعد صرف ایک ہی بات کہی تھی کہ دیکھو دلیل پیش کر دیجئے گا، بہت واویلا مچا پوری دنیا کے اندر، آپ دلیل پیش کر دیجئے گا۔ اگر آپ دلیل پیش کرتے ہیں تو ہم ان کی قبروں کو پہلے سے کہیں زیادہ شاندار عمارتوں کے ساتھ بنائیں گے، لیکن دلیل کسی کے پاس تھی نہیں تو پیش کہاں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے سعودی گورنمنٹ اصل کتاب و سنت کے پر چلتی ہے، یہ جذبات کے پر چلنے والی حکومت نہیں ہے کہ لوگوں کے جذبات کے اعتبار سے چلے جائے، جیسا کہ ہمارے آستھا کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ آستھا کے پر چلنے والی نہیں، کتاب و سنت کے پر چلنے والی حکومت ہے۔ یہ بات وہاں کے تمام فرما روا کہتے، محمد بن سلمان حفیظ اللہ نے بھی یہی بات کہی، ان سے پیشتر تمام بادشاہوں نے یہی بات کہی کہ ہمارا منہج کتاب و سنت ہے۔ بلکہ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کا یہ قول وہاں کی شاہراہوں کے پر بینر کے پر لکھا تھا کہ وہ صاف طور کے پر کہتے ہیں انا رجل سلفی، میں ایک سلفی آدمی ہوں، سلفی عقیدے والا، یعنی وہ عقیدہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تھا اس عقیدے کے پر چلنے والا ہوں۔ وعقیدتی ہی السلفیہ، اور میرا عقیدہ سلفی عقیدہ ہے۔ صاف طور کے پر کتاب و سنت واضح طور پر کہتے ہیں کہ ہمارا دستور کتاب و سنت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اسی کے مطابق چل رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی کتنا بھی واویلا مچائے، ابھی حج اتنی ساری فیسلٹیز عمرہ کے لیے، وہاں پر بھی واویلا کہ اتنے سارے عمرہ کرنے والوں کو، حج کرنے والوں کو اس لیے بڑھا رہے تاکہ کمائی حاصل کی جا سکے۔ آپ کو کیا پتا ہے کہ آپ کے پر کتنا خرچ کرتے ہیں؟ اگر خرچ کا اندازہ لگ جائے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کی جیب سے پیسہ جاتا نہیں ہے بلکہ وہ آپ کے پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کے درمیان صرف بدنام کرنے کے لیے جھوٹ فساد لگا ہوا ہے، پوری حکومت کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ کیا ضرورت ہے حج کرنے جانے کی؟ اتنا پیسہ کسی غریب کو دے دو، فلاں جگہ لگا دو، فلاں جگہ لگا دو، مسجد بنا دو، یہ کر دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی حج کرنے کا حکم دیا؟ یہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مقصد حیات کیا ہے، ان کا مقصد یہ اسلام کو سمجھتے ہی نہیں ہے، تو کہاں سے اسلام کی دعوت دیں گے؟ صرف اسلامی رکھ لینے سے آپ مسلمان نہیں بن جاتے، آپ کی جماعت اسلامی نہیں بن جائے گی۔ اسلامی اس وقت بنے گی جب آپ اسلام کی بنیاد، اس کے عقائد، تمام چیزوں کو جانیں گے۔ تو یہ خطرناک قسم کا فتنہ ہمارے درمیان ہے۔ قرآن یہاں یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے ان لوگوں کو وضع کیا ہے،
خاص طور کے ان لوگوں کو امپلانٹ کیا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان ان کو لائے اور گمراہ کر سکے۔ اب یہاں جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ اپنے آپ کی ولایت ثابت کرنے کے لیے کہ انہ یقف مع الناس فی عرفہ، یہ لوگ لوگوں کے ساتھ عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں، اور ثم یاتی الی بلدہ ویضحی مع اہل بلدہ، اور اس کے بعد اپنے گھر اپنے شہر آ کر وہاں قربانی کرتے۔ ایک حاجی کے لیے منی میں قربانی کرنا ضروری ہے، اپنے گھر آ کر نہیں۔ آپ عرفہ میں ہیں تو عرفہ سے آپ منی جائیں گے، منی جا کر قربانی کریں گے، یہ نہیں کہ اپنے شہر میں آنے کے بعد۔ اور یہ اپنی ولایت کی دلیل دیتے ہیں، اور ان کے کہنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بعض لوگ ان کو عرفہ میں بھی دیکھتے ہیں، ارے وہ تو عرفہ کے میدان میں تھے، پھر اس کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں نہیں وہ تو شہر میں بھی تھے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی وقتوں میں یہاں ہے وہاں ہے فلاں فلاں جگہ ہے، اس کا مطلب بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے۔ یہ سائی بابا کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے مشہور کیا، اور بہت سارے بزرگوں کے بارے میں اسی طرح کی باتیں مشہور کر دی گئی۔ حالانکہ کچھ لوگ بتاتے ہیں یہ جو سائی بابا تھا یہ مالیگاؤں سے جایا کرتا تھا، اب یہ راستے میں ہی ایک گاڑی کو چینج کرنے کے بعد بجائے منماڑ جانے کے ریٹرن وہ مالیگاؤں کی طرف آ جاتا۔ اب اس میں ہوتا کیا، پہلے انفارمیشن کا اتنا زمانہ نہیں تھا، پرانا زمانہ تھا۔ اب جن لوگوں نے انہیں دیکھا کہ وہ منماڑ جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہم نے تو منماڑ کی بس میں دیکھا تھا، حالانکہ وہ بیچ میں اتر کر بیچ میں چونڑی جلگاں سے واپس چلے آئے۔ اب جن لوگوں نے مالیگاؤں کی بس میں دیکھا کہا کہ ہم نے تو مالیگاؤں کی بس میں، اب یہ ٹکراؤ ہوتا ہے اس میں جھوٹ فساد خوب بنا کر، ارے دونوں جگہ مالیگاؤں بھی جا رہے ہیں، منماڑ بھی آ رہے ہیں، شیوٹی بھی جا رہے ہیں، سب طرف دکھائی دے رہے ہیں، ہو گیا گیپ۔ اور یہ کمال تھوڑی ہے کہ آپ 10 جگہ دکھائی دو تو کمال ہو گیا، کمال یہ ہے کہ آپ سنت کے پر کتنا ہے، یہ اصل کمال ہے کہ آپ عقیدے کی کتنی پابندی کرتے ہیں، اصل کمال یہ ہے۔ یہ فلاں جگہ ہونا یہ کمال نہیں ہے۔ ایک شخص نے بہت پیاری بات کہی، بیجاپور کے اندر ایک بندہ آیا اور کہنے لگا ارے فلاں شخصوں کی قبروں کو میں نے دیکھا ہل رہی تھی، تو کہا کہ ہلنے سے کیا ہوتا ہے، کیا قبر کے ہلنے سے تمہارا ایمان ڈگمگانے لگا؟ اگر اس قبر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آتی، حدیث باہر نکلتی تو ہم کچھ سوچتے بھی کہ چلو قرآن پڑھا جا رہا ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، یہ قبر کے ہلنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو ہمارا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے۔ پیچھے ماہیم کے تعلق سے مشہور کر دیا گیا کہ اس کا پانی شفایاب ہے، لے آگے کیچڑ اچڑ سب بھر کے لے کر آ گئے۔ زمزم کے بارے میں اللہ کا رسول کی حدیث ہے، باقی دنیا کے کسی پانی کے بارے میں نہیں ہے۔ ہاں علاقے کے اعتبار سے کسی کو کچھ فائدہ ہو جائے ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے، اللہ نے پانی کے اندر شفا رکھی ہے علاقوں کے اعتبار سے، وہ الگ بات ہے، لیکن صرف زمزم ایک ایسا پانی جس کے بارے میں آپ نے صاف طور پر کہا، ابن ماجہ کی روایت، ماء زمزم لما شرب له، زمزم کا پانی اس مقصد میں کام آتا ہے جس کے لیے پیا جائے، یعنی آدمی جس نیت کے ساتھ پیتا ہے اس کے اندر اس کو فائدہ دیتا ہے۔ اب علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ حج کے پر گئے تو حج کے پر جانے کے بعد ہم زمزم پی رہے تھے تو وہاں اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں علامہ ذہبی کی طرح بنا دے، بہت بڑے محدث ہیں، تو اللہ نے ان کو ان کی طرح بنا دیا۔ تو وہ کہنے لگے کاش ہم نے اس سے بہتر دعا کی ہوتی تو اللہ ہم کو اس سے بہتر بنا دیتا۔ تو یہ نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے، اخلاص کی دعا جو ہوتی ہے نا اللہ اس کو یقیناً قبول کرتا ہے۔ بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اپنے علاقے کے اندر، پھر اس کے بعد عرفہ کے اندر بھی دکھائی دیتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان الشیاطین تحملہم، کہ شیطان انہیں ان باتوں پر آمادہ کرتا ہے، کس طرح لوگوں کو دھوکہ دیا جائے تاکہ لوگ دھوکے میں پڑ جائیں۔ ہؤلاء وقع منہم مخالفات، حالانکہ ان لوگوں سے کتاب و سنت کی واضح طور کے پر مخالفت سرزد ہو رہی ہے اور اس سے ان کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ یعنی اگر وہ عرفہ میں ہیں اور اس کے بعد منی کے بجائے جمرات وغیرہ کی رمی کرنے کے بجائے آ کر اپنے گھر پر قربانی کرتے ہیں تو ان کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ اور ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یمرون بالمیقات ولا یحرمون من، یہ میقات سے گزرتے وقت وہاں سے احرام بھی نہیں باندھتے بلکہ آگے سے جا کر باندھتے ہیں یا پیچھے سے باندھتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ میں ذوالحلیفہ، مدینہ سے جب آپ مکہ جانے لگیں گے، ذوالحلیفہ یہ مدینہ والوں کی یا اس طرف سے آنے والے لوگوں کی میقات ہے اور اب اسے ابیار علی کہا جاتا ہے، تو آپ میقات کے پر سے احرام باندھیے گا، وہ میقات ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو پہلے سے باندھ لوں گا۔ کہا کہ نبی نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا ہے، وہ میقات ہے، اور تم نبی سے زیادہ علم والے ہو گئے،
کہ تم نبی سے پہلے جس مقام کے پر آپ نے احرام باندھنے کا حکم دیا اسے چھوڑ کر تم پہلے احرام باندھو گے؟ بہت سختی کے ساتھ ڈانٹا، کہا کہ نہیں، تمہیں ذوالحلیفہ سے ہی میقات کر وہاں احرام باندھنا ہوگا، واضح کر دیا صلی اللہ. یہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نبی سے زیادہ عمل کر لیں یا نبی سے آگے بڑھ جائیں، نہیں، ہم کو اتنا ہی کرنا ہے جتنا نبی نے کیا ہے، نہ اس میں کمی کرنا ہے نہ زیادتی کرنا ہے. مسلم کی کتنی واضح روایت ہے کہ ایک صحابی آئے، بالکل ابھی مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسلام کے بارے میں پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، روزوں کے بارے میں جو احکامات تھے وہ بتا دیے. انہوں نے تمام چیزوں کو سیکھا اور سیکھنے کے بعد واپس جانے لگے. ایک ہی ملاقات کی اور ملاقات کر کے واپس جانے لگے تو انہوں نے ایک بات کہی تھی، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم آپ نے جتنا بتایا ہے نہ اس میں رتی برابر زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا، اتنا ہی کروں گا جتنا آپ نے بتایا ہے. جب وہ پلٹ کر جانے لگے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو دنیا میں جنتی کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہے وہ اس شخص کو دیکھے، یہ جنتی ہے. اگر اس نے اپنی بات کے مطابق عمل کیا، یعنی جو کہا اس کے مطابق چلا. دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ وہ صحابی اپنے اونٹ کے پر سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد گرے اور وہی ان کی موت کا ذریعہ بن گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، اس نے اللہ کی راہ میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا لیکن جنت میں چلا گیا، اس لیے کہ اس نے ایمان لایا تھا. ایمان لانے کے بعد اس کو موقع ہی نہیں مل پایا ایک نماز پڑھ سکے، اللہ کو سجدہ کر سکے. اس کا مطلب ہماری دلی دنیا، ایمان کی دنیا، عقیدے کی دنیا تبدیل ہونا چاہیے. صرف عمل سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ عقیدہ بنیادی طور کے پر مضبوط نہ ہو. وہی یہاں پر علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں. آگے یہ کہتے جیسا کہ باب کے اندر باندھا گیا ہے، من تبرک بشجر او حجر، کہ کوئی شخص درخت یا پتھر سے تبرک حاصل کرے. تو یہاں شجر درختوں کو کہا جاتا ہے. تو اس ضمن میں ایک واقعہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیل گئی. اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو فوراً بتا دیتے خبر جھوٹی ہے. نہیں، جب تک کہ خبر نہیں آئی، عثمان غنی نہیں آ گئے، تب تک آپ نے کہا کہ نہیں، آپ کو علم نہیں ہوا. اللہ جتنا بتاتا تو اتنا ہی آپ کو معلوم ہوتا، آپ عالم الغیب نہیں تھے. بہرحال تو وہ ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 1400 اصحاب کرام سے بیعت لی تھی حدیبیہ کے مقام پر کہ عثمان کا بدلہ لیں گے، اس لیے کہ سفیر کا قتل و معمولی جرم نہیں ہے، یہ اعلان جنگ کے مترادف ہوتا ہے. تو اس درخت کے نیچے آپ نے بیعت لی تھی. اب حضرت عمر کے زمانے میں کچھ لوگ اس درخت کے نیچے بطور تبرک رکنے لگے کہ ہاں یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، آپ نے بیعت لی تھی، تو لوگ بطور تبرک وہاں رکنے لگے. حضرت عمر فاروق کو جیسے ہی معلوم ہوا، راتوں رات اس درخت کو کٹوا دیا. بعد میں جب وہ لوگ آئے تو انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ درخت کون سا تھا، فوری طور کے پر جڑ کاٹ دی شرک کی. اور آج ہمارے یہاں پتہ نہیں کن کن چیزوں سے برکتیں حاصل کی جا رہی ہے، حالانکہ اس درخت کے پاس نبی موجود ہے، سب سے افضل شخصیت سید الانبیاء سید البشر ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین جماعت صحابہ کی جماعت، 1400 کے قریب صحابہ وہاں موجود تھے. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن جب شریعت کا حکم نہیں ہے، کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تو اس کو بابرکت نہیں بنایا جا سکتا. اسی طرح پتھر کے بارے میں بالکل واضح، حجر اسود، حجر کا مطلب ہی ہوتا ہے پتھر، اسود کا مطلب کالا پتھر. حالانکہ جب اس کو جنت سے اتارا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ انتہائی سفید تھا، دودھ کی طرح چمکتا ہوا، لیکن لوگوں کے گناہوں کی پاداش میں اس کے اثرات کی بنیاد کے پر وہ کالا پڑ گیا. یہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں. اس بنیاد کے پر مجھے حجر اسود کہا جانے لگا. ابھی اس کے کچھ ٹکڑے، مکمل حجر اسود نہیں ہے جو لگا ہوا ہے، اس کے بعض ٹکڑے ابھی بھی ترکی کے اندر موجود ہیں. حالانکہ اس کو لوٹانا چاہیے، اس کا مقام کعبۃ اللہ ہے، نہ کہ آپ کا میوزیم ہے. تو یہ کئی مرتبہ اس کو لوٹا گیا، توڑا گیا. بہت سارے کرامتہ نے، بلکہ اس کے پر حملہ رافضیوں کا ایک فرقہ ہے، کئی سالوں تک تو ایسا ہوا کہ بغیر حجر اسود کے لوگوں نے حج کیا، عمرہ کیا، موجود ہی نہیں تھا. اسے لے کر ڈاکہ ڈال کر لے کر چلے گئے، اس کے بعد اس کو لایا گیا. ایک طویل داستان ہے. تو حجر اسود یہ جنتی پتھر،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا لیکن آپ اس سے برکت حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف کہا انی لأعلم انک حجر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، ولا تضر ولا تنفع، نہ نقصان پہنچانے کی تیرے اندر قابلیت ہے نہ نفع کی۔ اگر میں نے نبی کو بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تو تجھے بوسہ نہیں دیتا، یہ محض نبی کی سنت ہے، اتباع ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول سورہ نجم کی آیت افرأیتم اللات والعزی، اس ضمن میں جو مشرکین کے معبودان باطلہ تھے ان کا تذکرہ آنے والا ہے، جو کہ معراج کے واقعے کے ضمن میں ہے۔ انشاءاللہ وہ تفصیل آگے آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں باطل قسم کے تبرکات جو شریعت سے ثابت ہی نہیں ہے، جن سے لوگ برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ قبر ہو، درخت ہو، پتھر ہو، مزار ہو، کچھ بھی ہو، اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، اس لیے کہ یہ ہمارے عقیدے کی تباہی اور ہماری جنت کا سودا ہے۔ جنت اس سے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے اور جنت کا جہنم کا راستہ کھل جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔